اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دینی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں سردار توقیر حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری یہ رمضان میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہم دینی پروگرام کر سکیں اور ان میں جو عام فہم سوالات ہوتے ہیں، عام فہم لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، رمضان کے بارے میں، دین کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں جو عام روٹین میں آتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں۔ مختلف پروگرامز ہمارے چینلز پہ چلتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن بھی ہماری ہوتی ہے، روزانہ 3 سے لے کے 5 تک بھی ہوتی ہے، 6 تک بھی چلی جاتی ہے۔ اس میں بھی بعض نعت خوان لوگ بھی آتے ہیں، ہم پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو نعت بھی سناتے ہیں اور دینی مسائل کے حل بناتے ہیں۔ مفتی صاحبان، علماء کرام، مولوی صاحبان بھی آتے ہیں ہمارے پروگرامز میں اور مختلف سوالات کے وہ جوابات بھی دیتے ہیں اور جو اپنا علم ہے وہ آپ لوگوں تک ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ مفتی سعید اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تو ہم ایک 10-15 منٹ کا یہ پروگرام کریں گے، کچھ 2-4 سوالات ان سے کریں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے بھی آپ تک انشاءاللہ یہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی سعید اللہ صاحب، شکریہ جی، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ ہمارے یعنی کہ مستقل ہمارے وہ چینل کے بندے ہیں نا، ممبر ہیں جی، ممبر ہیں کہ آپ آتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے لوگوں تک علم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، قرآن شریف جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی زبان عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے ایک کہ عربی زبان، اب ظاہر ہے سب تو ترجمے کے ساتھ نہیں کرتے نا، یہ سمجھتے تو نہیں ہے عربی نا، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ لوگ اس کو بغیر سمجھے بھی، یہ واحد دنیا کی کتاب ہے کہ لوگ بغیر سمجھے بھی اس کو یعنی حفظ کر لیتے ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے۔ اس سلسلے میں میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسی سے متعلق ہے ساتھ کہ بعض علماء کرام کا، تو میں نے سنا ہے، میرے پاس پروف موجود ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ نہ کرے یا ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو سیکھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو کوئی ہے سمجھنے والا، آپ اس کی زیادہ بہتر وہ بتا سکیں گے، تو اس سلسلے میں جواب دیں، انہوں نے منع کیوں کیا ہے کہ ایسا کیوں نہ اس طرح سے، جبکہ اللہ نے کہا ہے پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سیکھو اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سردار توقیر صاحب، آپ ہمارے سینئر ہیں اور آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اپنے پروگرام میں وقت دیا، پہلے تو آپ کا شکریہ۔ صحیح بات۔ پھر جو آپ نے سوال کیا ہے اور جو سوال کا تعلق ہے آپ کا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرے اور اس کو سمجھے، تو واقعی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا علماء ہے، کوئی بھی ہے، کہ قرآن کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ عام مسلمان نہ پڑھے، ہاں تلاوت نہیں، مطلب ترجمے کے ساتھ نہ، ترجمہ نہ کرے مطلب، جی ہاں، کیونکہ قرآن مجید معجز کتاب ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے کہا ہے شاید اس وجہ سے کہا ہو کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ یہ بہت آسان کتاب ہے، جیسے اس آیات میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ انتہائی آسان بھی ہے، مشکل میں آئے تو یہ انتہائی مشکل کتاب بھی ہے، صحیح، انتہائی مشکل، اور اگر بھاری ہونے پہ آئے تو یہ انتہائی بھاری وزنی کتاب ہے، اور ہلکا ہونے پہ آئے تو انتہائی ہلکی کتاب ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کی بات کاٹ کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، کہیں آپ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، یہ میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید جو ہے یہ آسان کتاب ہے، یہ مشکل ہے، آسان ہے، چھوٹا بچہ جب بٹھا دیتے آپ کو اس کو پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، جاری ہے، آسان اتنا بنا دیا اللہ نے۔ مشکل کی اللہ نے مشکل بھی اس کو اتنا بنا دیا ہے کہ قیامت تک کوئی مفسر، کوئی مبلغ، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی مفتی ہے، اس ایک لفظ کا ترجمہ وہ نہیں بتا سکتا ہے، الف لام میم یا الف لام میم را، اللہ نے نہیں بتایا تو اب کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا جی، بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں اس سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یا علماء کہتے ہیں کہ اس کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ترجمے کے ساتھ وہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ گمراہ نہ ہو جائے۔
تو مشکل اتنا بنا دیا اللہ نے کہ اس کا معنی کوئی نہیں بتا سکتا ہے الف لام میم کا، واللہ اعلم بمرادہ، سب اس کے سامنے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ہلکا اتنا ہے کہ چھوٹا بچہ اس کو اٹھائے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنے سینے کے اندر سمو دیتا ہے، حافظ کر لیتا ہے۔ باری اتنا ہے یہ قرآن مجید کہ جب اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے اور نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے، وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی وزن اتنا ہے اس کا۔ اب دیکھو ایک ہی کتاب کے اندر دو متضاد صفات، اسی لیے یہ معجز کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے کہ ایک وقت ہلکا بھی ہے، بھاری بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اب میں آپ کی سوال آپ سے گزارش ہے شارٹ کر رہا ہوں، بس عام آدمی کو سمجھ یہ ناظرین کے لیے میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی، اس کو بات سمجھ آئے گی۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن کو اگر آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ اس پس منظر میں یہ بات کی ہے یا وہ کر رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کوئی بھی فن، کوئی بھی کتاب آپ جب سیکھتے ہیں تو جب تک استاد کے سامنے آپ نہیں بیٹھیں گے نا تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس فن کو، اس کتاب کو، کسی چیز کو بھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ قرآن مجید اپنی طرف سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، بلکہ گمراہی کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سے پہلے دعا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم والی، کہ الہ العالمین ہمیں ہدایت والا راستہ بتاؤ، اس پہ ہمیں چلا جس پر آپ انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، اچھا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب ولا الضالین ہم نے پڑھا، ضال کا معنی ہے گمراہ، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے میں نے کہا کہ اپنی طرف سے اگر آدمی بیٹھ جائے اور اس کا ترجمہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ سمجھا کہ یار زوال کا معنی کیا ہے؟ گمراہ، تو قرآن میں آگے جہاں لفظ زوال آئے گا اس کا معنی گمراہ کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نہیں، میری بات نہیں، تھوڑا سا اس میں تاکہ عام آدمی کو سمجھنے میں آسانی ہو نا، عام آدمی کو سمجھانے۔ دیکھیں قرآن شریف جب ہم ترجمے والا دیکھتے ہیں اس کے یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ زوال کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب، اس میں پورا فکرہ جملہ ہوتا ہے نا، جملہ آیت کا مطلب ہوتی ہے نا، آیت کا مطلب ہو گیا نا، وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ پوری آیت پڑھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب ہو اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، ان راستے پر ہمیں نہ چلا۔ یہ اس لیے میں نے پورا کلمہ آپ کے سامنے اردو میں پڑھ لیا۔ اس لیے میں کہنا ہوں کہ یہی زوال جو ہے نا ولا الضالین زوال سے ہے، تو یہ لفظ آگے بھی آتا ہے نا انبیاء کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ناظرین اگر اپنی طرف سے پڑھیں گے تو انہوں نے یہاں یہ پڑھ لیا، آگے پھر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آتا ہے انک لفی ضلالک القدیم، جب یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا اور پھر وہ چلے گئے، وہ پورا واقعہ ہے، تو وہ باقی بیٹے ان کے پاس آئے تو یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ وہی پرانی جو ہے نا وہ یاد میں ہیں، اور یوسف کی وہ تو کنویں میں ہے، وہ تو مر گیا، یہ وہ اس طرح باتیں کرتے رہے، انک لفی ضلالک القدیم۔ تو اس کا اگر یہی معنی لے ہم جو شروع میں ہے اپنی طرف سے، تو لازمی بات اس نے کہا بھائی یہ ضلال کا وہاں گمراہ ہے، تو یہاں انک لفی ضلالک القدیم آپ پرانی گمراہی میں ہیں، اس کا معنی یہی کریں گے یعقوب علیہ السلام کے نبی کے؟ نعوذ باللہ، یہ تو کر نہیں سکتے ہیں، وہاں پھر کیا معنی کریں گے؟ پھر یہی لفظ اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سنیں ایک بار، ایک منٹ، پوری بات مکمل کریں نا، بات مکمل کرنے دیں آپ نا۔ اور آگے فرمائیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کے کیا معنی؟ گمراہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور فہدہ پھر ہدایت دیا، میں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے بیٹھ کے ترجمہ قرآن شروع کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن کے اندر بہت ساری آیات ایسے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ لازمی بات ہے اس بیچارے کو تو نہیں پتہ، انہوں نے تو کوئی گرامر نہیں پڑھا ہے قرآن مجید کا یا عربی کا، انہوں نے تو باقی علوم نہیں پڑھے ہیں کہ اب اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس کانسیپٹ میں بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہاں اس سے کیا معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ آپ کی بات تو جب وہ سنیں، جب وہ اسی طرح کریں گے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ گمراہی کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہوگی، ہاں سمجھے
ترجمے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کی اس کی مثال ہے، وہ عربی زبان تھے، اس کی لغت عربی تھی، قرآن عربی میں آیا، انا انزلناہ قرآنا عربی، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام بھی عربی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی حکم آتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اس کے بارے میں تشریح اور تفسیر پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بہت ساری ہے، تیمم کے بارے میں آیات آئے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بات کھل کے سمجھ آ جائے۔ تیمم کے بارے میں آیت آئے، حکم آ گیا کہ جی اگر کوئی آپ میں بیمار ہے یا پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تیمم کریں، مان سعیدن طیبہ، پاک مٹی سے آپ تیمم کریں، یہ ہماری شریعت کا خاصہ ہے، یہ اللہ پاک نے آسانی کر دی ہمارے لیے، تو تیمم کریں۔ یہ حکم جب آیا ایک صحابی تھا، اس تک جب یہ اطلاع پہنچی، وہ موجود تو نہیں تھا نبی علیہ السلام کے پاس، آپ علیہ السلام کو حکم آیا، آپ نے کہا اس طرح کرو، اس تک کہ تو میں کہیں بھی تھا، اس تک جب یہ پہنچی تو اس نے، کیونکہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا عمل کا، جب کوئی حکم آتا تھا نا وہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے کہ یار کم از کم ایک بار میں پہلے عمل کروں، تو اس کو جب حکم پہنچا تو وہ ادھر مٹی کے اندر الٹ پلٹ ہونے لگا، کہ اس کا مطلب ہے جیسے پانی کے اندر آدمی وہ کرتا ہے، وہ حضور علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام مسکرائے، اس کو بلایا کہ آپ یہ جو آپ نے کیا، کہ اس نے کہا جی حکم آیا تو میں نے کہا سر، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، پھر آپ نے باقاعدہ اس کی تفسیر سمجھائی کہ کیا ہے تیمم کا جو باقاعدہ وہ طریقہ ہے کہ یہ تیمم اس طریقے سے آپ کریں گے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، ایک بات سن نہیں پروگرام لمبا ہو جائے گا نا، میں کہتا ہوں کہ آسانی سے نہیں، آسانی کے ساتھ، کیونکہ میں اس کو عام فہم زبان میں کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم کہیں آج کل ظاہر ہے موبائل کا دور ہے، یہاں پہ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف موجود ہوتے ہیں، تو اکثر ہم جب سنتے ہیں، میں زیادہ تر ترجمے کے ساتھ سنتا ہوں، ٹھیک ہے، اب ایک جنرل ترجمہ جو ہو رہا ہے میں بات اس کی کر رہا ہوں، علماء اکرام نے بھی اسی کا کہا ہے کہ نہ کریں، لیکن ہم سن رہے ہیں نا، ایک جملے سن لیں، میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں، آپ بات کریں، پوری بات سن لیں، پوری بات سن لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ نے سننے کی بات کی، میں پڑھنے کی بات کروں، سنیں نا، وہی بات ایک ہی ہے نا، کہ سنیں کہ ایک آپ سن رہے ہیں جی، عربی بھی سن رہے ہیں، اس کا ساتھ ترجمہ بھی ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پتہ چلتا ہے جی ہاں جی یہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھتے ہیں تو بھی نیچے فقرہ پورا لکھا ہوتا ہے، جب آپ اس کو سیکھنے کے عمل میں جائیں گے، جب آپ کو زیادہ طے میں جائیں گے، پھر آپ کو استاد کی بالکل ضرورت ہے، یہ آپ کی بات، اس لیے تفسیر وغیرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کو ٹیچر کی لازمی ضرورت پڑے گی، جیسا آپ نے وضوالین کا جزوات کا ذکر کیا، وہ الگ بات ہے۔ میں جنرل جو کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کو چاہیے کہ ضرور وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے اور سنے بھی ترجمے کے ساتھ، کہ اس کو کم سے کم یہ سمجھ تو آئے نا کہ اس فقرے میں قرآن شریف کی اس لائن کی یہ کہا جا رہا ہے، یہ حکم آ رہا ہے، یا کتنے واقعات ہیں جو قرآن میں ہدایت ہے، سب کچھ ہے، تو وہ واقعات کا بھی پتہ چلتا ہے، ہاں جی یہ قرآن میں اس صورت میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا رہا ہے۔ ہاں جب آپ اس کی گرامر میں جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوگی، میں اس سے من میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سننا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا، میں اس کے اب بتا رہا تھا۔ اب ایک عالم ہے یا کوئی مفسر ہے، اور ایک ہے سمجھنا جو اس کی گرامر، وہ الگ بات ہے۔ اب جس طرح آپ نے کہا ٹی وی پہ یا نیٹ پہ یا وہ ترجمہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اور ساتھ کوئی سنا بھی رہا ہے، سمجھا کے بعد وہ اور چیز ہے، وہ تو آپ ساتھ سن بھی رہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے استاد سنا رہا ہے سنیں یا پڑھیں، وہاں تو ٹھیک ہے، آپ کی غلطی نہیں آئے گی، اب قرآن میں بھی جس نے لکھا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے مستند بندہ ہوگا نا جس نے ترجمہ کیا ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، مستند بندہ ہے وہ جو لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ جو چیزیں ہیں، آپ ترجمے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کر رہا ہوں، آپ تفسیر ترجمے کے اٹھائے، آپ اپنی طرف سے بیٹھ جائے، آپ پھر غلطی کی طرف جائیں گے نا، اس میں جو میں نے آپ کو مثالیں دی کہ صحابہ کرام سے ہم بڑھ کر عربی جانتے ہیں، نہیں بالکل نہیں، تو وہ خود حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، مسئلے کی وضاحت پوچھتے ہیں، گرامر کا پورا طریقہ، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میرے پاس کوئی تفسیر، کوئی ترجمے کا قرآن ہے اور میں بیٹھ جاؤں، یار مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود علامہ ہوں، سمجھ گئے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آدمی کہتے ہیں میں خود علامہ بن رہا ہوں اور وہاں سے پھر گمراہی کا خدشہ، اور گمراہ ہوئے ہیں لوگ، جنرل بات سنیں نا، گمراہ ہوئے ہیں، میرا کہنے کا جنرل مطلب ہے، جنرل بات کر رہا ہوں کہ ضرور پڑھیں، سنیں بھی ضرور، آپ سن رہا ہے، ساتھ کوئی عالم ہے، کوئی علامہ ہے، وہ ساتھ ترجمہ یا تفسیر سنا رہا ہے اور ساتھ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں وہ سنا رہے ہیں، آپ سن بھی رہے، تو وہ لازمی بات ہے، وہ تو عالم ہے، اس چیز کو غلط تو نہیں کہے گا،
تو وہ ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت موجود ہے نا معاشرے کے اندر ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی طرف سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. اس وقت وہ میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا. ہاں نہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو اس کی آپ نے بھی سنے ہیں، آپ چینل بولے ہوئے ہیں. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن یا دین یا ہماری شریعت یہ یتیم نہیں ہے نا. دیکھو ڈاکٹر ہے آپ، اس کے لیے 5 6 7 سال میڈیکل کورس کرتے ہیں آپ، اس کے بعد جا کر ڈگری ملتی ہے اور آپ کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ اب جا کر ڈاکٹر بن گیا اور آپ علاج کر سکتے ہیں. اچھا آپ اس کو سازنی ٹائم کا ذرا تھوڑا انجینئر بنتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک تمام چیزیں ٹھیک ہے ہم شارٹ کرتے ہیں اس کو نا، گزرنا پڑتا ہے. اور قرآن ہے، قرآن اتنا میں نے شروع میں کہا کہ بھاری مشکل کتاب ہے اور اس کے لیے آپ راستے میں بیٹھ جائے اور وہی میں خود علامہ بن جاؤں. اچھا آج کل آپ دیکھیں جس کا بڑا افسوس بھی ہے مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید سازش ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کہ آج کل آپ موبائل پہ دیکھیں تو کہیں مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کافر کہا جا رہا ہے، تو ایک کہتا ہے یہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے، تم غلط ہو تم ٹھیک ہو. اب جب دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ سازش ہے ایک پوری، کہ جب ایک غیر مسلم جب مسلمان ہونا چاہے یا وہ اس دین میں شامل ہونا چاہے تو وہ آ کے دیکھے گا، وہ کہے گا یار ان میں سے کون سا مسلمان صحیح ہے، کون سا دین صحیح ہے. میں کہتا ہوں سنیں نا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں جس مذہب پہ ہوں میں ادھر ہی رہوں. یہاں پہ تو ان کا خود ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ کون سا صحیح ہے. یہ ہے کہ جب ہم بھی سنتے ہیں، خاص طور پہ آج کل جو مسلک بریلوی مسلک ہے، دیوبندی ہیں، پتہ نہیں اہل سنت ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک مرزا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہم سن رہے ہیں بعض فرقوں کی جانب سے کہ مجھے یہ شرک کا گمان ہوتا ہے. نہیں، شرک کا گمان ہوتا ہے. کو ایک میں سن رہا تھا وہ جو الیاس قادری صاحب کے ہیں، وہ ساتھ والے دعوت اسلامی والے، میرے خیال میں دعوت اسلامی والے ان کا وہ جو ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ایک ساتھی ہیں، مجھے نام ان کا بھول گیا، بڑا ریکارڈڈ ہے میرے پاس. تو کسی نے سوال کیا جی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جائز ہے. یہ تو دیکھیں یہ شرک کتنی بڑی شرک کی بات ہے. ایسی باتیں آ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ہمیں نہ سمجھ آئیں اور یہ سازش ختم ہو. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ نے بات بالکل 100% ٹھیک کی ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر یہ ایک تفرقی کا جو ہوا چلی ہے نا، اور لوگ جو ہے نا متنفر ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. اپنے کھیل کے پرائیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر مسلم بھی آئے وہ بھی بھاگ جاتا ہے. یہ کل بھی اس کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا، متیب بھائی کے ساتھ اسی پہ بات ہوئی تھی. اچھا بات یہ ہے، آپ کہتے کہ کیسے جوڑ پیدا ہوگا. جوڑ کے لیے ہمارے پاس کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن سامنے رکھی. قرآن جو کہتا ہے بھئی آپ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، قرآن کو سامنے رکھو. قرآن کے پیچھے چلتے ہیں سارے. قرآن نے ہر چیز کی، ہر حوالے سے، ہمارے قدم قدم پہ، ہر شعبۂ زندگی سے جو بھی مسئلہ ریلیٹڈ ہے اس کی رہنمائی کی ہے. مجھے تو سمجھ آئی ہے نا سر، اس میں آپ کی بات کی، اس میں وہ کر لوں نا، غیر اللہ جی آپ کی بات کی وہ کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کا آئین ہے ایک، جی وہ آئین تو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا جو مطلب یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک جو عدالت آتی ہے وہ یا ایک سیاستدان آتا ہے یا جو وکیل آتا ہے، وہ آئین کا جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ مطلب نکالتا ہے، دوسرا کوئی اسی لائن کا کوئی اور مطلب نکال رہا ہوتا ہے. تو اسلام میں بھی انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ اپنے اس کے لیے، لیکن ہو نہیں سکتا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس دین کو، اس قرآن کو میں نے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. جیسے سابق ادیان میں ہوا ہے، نصارہ نے دیکھو اس کی دین کا کیا ہوا، یہودیوں کا اشارہ. ہمارے دین اللہ کی فضل سے محفوظ ہے، محفوظ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. یہ جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے مطابق یہ مسئلہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں وہ نکالوں گا اس میں سے. یہ اگر وہ کرے بھی اپنی طرف سے اس کے اندر تو وہ بیجا ہے، فضول ہے، اس لیے کہ قرآن ایک اصولی کتاب ہے. اب یہ جو غیر اللہ کی بات آپ نے کی، اب میں کہتا ہوں جی غیر اللہ ٹھیک ہے، جائز ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، علماء موجود ہے اور اس میں سب موجود ہے، جی جی سارے شریعت ہماری موجود ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے نا، قرآن میں لائیں گے، قرآن میں پرکھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے کہ یار یہ بندہ یہ کہہ رہے کہ
کہ یہ غیر اللہ سے جو ہے نا وہ مدد مانگنا جائز ہے، تو قرآن سے پوچھیں گے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن نے تو ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس میں یہاں کنفیوز ادھر کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہتے ہیں ہر نماز کے ہر رکعت میں آپ کہ جی دیکھو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہی سے مدد مانگو، اور آپ کہتے ہیں ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم دوسرے دنیا کے اندر لہٰذا یہ میرا سامان ہے میرے ساتھ اٹھاؤ جی، یہ چیز مجھے دو جی، میرے ساتھ یہ مدد کرو جی، تو یہ تو غیر ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، تو سنیں میری بات، سنیں میری بات نا، آپ بات پوری کریں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو دیکھو یہ تو غیر اللہ ہے نا، تم کیوں کہتے ہو یہ وہ دیکھو اللہ کا نیک ولی افلا افلا افلا، ہم دیکھتے ہیں وہاں غائبانہ پکار اور غائبانہ مدد کی بات ہو رہی ہے۔ سنما کی بات، اس کو مدد نہیں کہتے، اس کو تعاون کہا ہے قرآن نے، ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی میں تعاون نہ کرو۔ یہ کام ہے کہ میرے ساتھ سامان اٹھاؤ، میرے ساتھ یہ کرو۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی کچھ بھی کہے ہم قرآن کے سامنے لا کر پیش کریں گے، حدیث کے سامنے، نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے، اس ترازو میں تولیں گے، اگر اس کے موافق آیا ہم لے لیں گے، اگر نہیں تو ہم ٹھوکر دے دیں گے۔ تو کیا یہ اسٹیٹ کا اور گورنمنٹ کا اور جو بھی یہاں پہ ہمارے جو اختیارات والے لوگ ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ آپ موبائل پہ کہ اتنا کچھ آ رہا ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں، ان کے چینلز کو بین کر دیں؟ سبحان اللہ، نہیں ان کو دیکھیں نا، نہیں میری بات سنیں، جس طرح سے ہمارے جو پروگرام چلتے ہیں، اب دیکھیں وہ ایئر وائی پہ پروگرام ہے کاشف عباسی کا، اچھا پارس ہیں، اچھا اسرا حبیب، ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی بات نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، ان کو بھی آف ایئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو بین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی وہی بات کرتے ہیں، جس نے چوری کی ہے اسی چور کی عدالت میں جا کر انصاف مانگتے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ بہت لمبا ہو گیا پروگرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں نے مساق کے ساتھ ہم نے پروگرام یہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں ایسے ہی جنرل پروگرام انشاءاللہ ہم جنرل باتوں پہ کریں گے۔ یہ سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن کیونکہ یہ ٹائم کی پابندی کرنی ہوتی ہے اس لیے پروگرام بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہم شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کل ملیں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔